دیکھیں شہباز شریف صاحب پہلے 16 مہینے جو ہیں وہ جو بائیڈن صاحب کی محبوبہ کے طور پہ یہاں رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک خط کے نتیجے میں آئے تھے نا. ایک پرائم منسٹر کو خط کے ذریعے ہٹایا گیا، وہ سائفر کی جو گیم چل رہی ہے ابھی تک چیزوں کو کیا جا رہا ہے، وہ بھی خط ہی تھا ایک. وہ الیکشن کمپین میں تو وہ یہ کہتا رہا ہے کہ اگر خدا نے مجھ سے ایک بار یہ پوچھ لیا کہ کیا کیا، میں کہوں گا میں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. مطلب خواجہ آصف صاحب پہلے پوچھ تو لیں ان سے کہ بھائی صاحب آپ جو بیان بازی کرتے رہے ہیں یہ تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. شہباز شریف ببانگ دول یہ کہتا ہے میں خدا کو یہ کہوں گا، جیسے خدا اس کے لیے ویلا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے ڈیفالٹ سے پوچھے گا. جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کرتے ہیں. وہ خان صاحب کے بقول لفظ وہ کوئی اور ہے، وہ کہتے ہیں عوام کو یہ چونٹیاں سمجھتے ہیں. وہ بیسیکلی جو لفظ ہے وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سمجھتے کیا ہیں. اور ہمیشہ کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ کے ججز اور پاکستان کے یہ بڑے بڑے دگج جتنے بھی پرانے بابے سیاستدان ہیں، بیڑا گرک کرنا ہے. بیڑا کس وجہ سے غرق کرنا ہے جی؟ بیڑا ہم غرق نہیں جو ہے کرنے آئے، ہم ملک کو ایک افق کی ان بلندیوں پر لے کر جانے آئے ہیں. ان بلندیوں پہ خیال کیجیے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ نہ ہو، ان سے ویسے بھی آپ کافی ڈرتے ہیں. اس کے علاوہ میں خواجہ آصف صاحب کو کہنا چاہوں گا اگر انہوں نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں فارم 45 واپس لے آنے میں دریغ نہیں کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائم کا سیگمنٹ کھلی گپ شپ. میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان امیر حمزہ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں شہزاد چودھری صاحب. تو پاکستانی پولیٹکس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی ہیجان پیدا ہوا پڑا ہے اور بہت زیادہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو اسی بارے میں ہم بات چیت کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس شہزاد چودھری صاحب بیٹھے ہیں، انہیں سے میں کوشچن کروں گا. جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ زبردست. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستانی پولیٹکس میں آج کل ایک بھنجال آیا ہوا ہے، اسپیشلی جو یہ 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹکس پر یا عدلیہ کی آزادی پر یہ جو سوال اٹھا ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا سکے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں نہ تو پہلی بار کوئی بھونچال آیا ہے، بلکہ پاکستانی سیاست میں پاکستانی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت بڑے بڑے طوفان زلزلے برپا ہوتے رہے ہیں. ایون کہ پاکستان کا بننا بھی ایک خود طوفان کا ہی طریقہ کار تھا. لیکن یہ جو ابھی خط و خطابت کا معاملہ چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ جدت کی طرف جا رہی ہے. ہم ابھی آپ نے پتہ نہیں آپ دونوں میں سے کسی نے خط و خطابت کا وہ زمانہ دیکھا ہے یا نہیں، اپنی محبوباؤں کو لکھے ہیں یا نہیں لکھے، لیکن میرا اس یعنی کہ وقت کی پیدائش ہے کہ میں نے خط لکھے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں. تو ابھی یہ خط و خطابت جو ہے ججز کی ویسے تو عام روٹین میں چلتی رہتی ہے، لیکن ان ججز کو پیار تو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری محبوبہ ہیں، آپ سربراہ ہیں، ہم آپ کو لکھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ جو ہے محلے کے جو کچھ ہوتے ہیں اوباش قسم کے لوگ وہ تنگ کرتے ہیں. تو لیکن وہ بھی کچھ ایسے قسم کے نکلے، انہوں نے پھر انہی کے ذمہ ڈال دیا کہ بھائی صاحب آپ ہی اس کی انکوائری کریں، آپ تنگ کرتے ہیں ہمیں بتائیں، کرتے ہیں تو تب بھی بتائیں، نہیں کرتے ہیں تو تب بھی بتائیں. اب یہ ایک رکنی جو ہے وہ کمیشن بنا دیا گیا ہے، وہ بتائیں گے کہ وہ خط کس نے کیوں لکھا. خط لکھنے والے غلط ہیں، جبکہ تنگ کرنے والے محلے کے کچھ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں محلوں میں کچھ ان پڑھ قسم کے کچھ اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے رہتے ہیں. تو کسی نے بڑے کو بتایا تو بڑا اب کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ محلے کے وہی بندے بتائیں گے کہ ہم یہ خط لکھنے والے غلط ہیں یا تنگ کرنے والے غلط ہیں. اور میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں تنگ کرنے والا تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، مائٹ از رائٹ، تو خط لکھنے والے غلط ہوں گے. فیصل بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی اسی طرح کی کمیشنز بنی ہیں اور اب تو ریٹائرڈ جج کو بنا دیا، اس کا سارا ہولڈ دے دی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو سالو ہونے کی طرف جائے گا یا اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا؟ اگر شجاعت حسین صاحب کی زبان میں بتایا جائے تو کمیشن کو مٹی پاؤ پروگرام کہتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں جتنے کمیشنز بنے، جتنی اس طرح کی انکوائریاں ہوئیں، وہ صرف اس لیے کمیشن بٹھائے یا بنائے جاتے ہیں کہ بھائی صاحب اس پہ مٹی ڈالو، آگے چلو، معاملات کو حل کرتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ 6 ججز اس معاملات کو مٹی پاؤ پروگرام کو مانیں گے یا نہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے تصدق حسین جیلانی صاحب کو انکار کر دیا ہے کہ بھائی ہم اس کو نہیں مانتے. اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ سٹنگ ججز 80% بنتے ہیں،
اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ کی فیڈرل جو یعنی کہ دارالخلافہ ہے وہاں کے 80% ججز جنہوں نے قوم کو انصاف دینا ہے، جنہوں نے ہر جانے والے فریادی کو بتانا ہے کہ بھئی ہم بیٹھے ہیں، اب ان کی جو دسترس میں کون آیا ہے؟ ایک ریٹائرڈ 75 سالہ بابا، جو سٹنگ ججز کی جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس قلم کی طاقت ہے، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے جن کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کہ سول جج کی طاقت نہیں رکھتے وہ، تو کیا ہوگا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو شجاعت صاحب سے پوچھ لیتے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ اچھا پھر یہ تصدق جیلانی صاحب کے جو اپنے بیٹے ہیں ان کے سمیت یہ 300 اور وکلا ہیں اور جنہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ ہم ان کی تعیناتی کو مسترد کرتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی امکانات ہیں کہ اتنا زیادہ ریئیکشن ہونے کے بعد ان کی تعیناتی کو واپس لے لیا جائے؟ دیکھیں پچھلے اگر آپ تقریباً 9 اپریل 2021 میں خان کو فارغ کیا گیا تھا یا 22 کو 8 اپریل 2022 کو، اس کے بعد کتنے احتجاج ہوئے، کتنے ریئیکشن ہوئے۔ جنہوں نے تنگ کرنا ہے ان کو ان ریئیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی جنہوں نے تنگ کرنا ہے انہوں نے ججز کے بڑوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب ذرا کنٹرول کرو، جی اور پھر ان کے بڑے جہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے شہباز شریف صاحب کو بلا کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے چلیں کر لیں گے، معاملات حل کر لیں گے۔ رہی بات اگر تو آئین اور قانون کی بات کریں، دیکھیں اصولی طور پر تو ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی، حاضر سروس ججز میں سپریم کورٹ کے ججز کو دیکھتے اور اس پر کوئی فیصلہ کرتے، کیونکہ گھر کے بچوں نے اپنے بڑے کو کہا تھا، اپنا بڑا پھر وہیں چلا گیا، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، یہ کسی طریقے میں ہو نہیں سکتا۔ مثلا مختلف ججز کا کام ہے انصاف دینا۔ آپ جو ججز خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری فیملی کے تصویریں بنائی جا رہی ہیں، ہماری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے بیٹے کو، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے رشتہ دار کو اٹھا لیا گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ نے ہمیں تنگ کیا یا نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ کبھی بھی اس طرح کی انکوائریاں پاکستان میں تو کم از کم، اب یہ تو تاریخ ہے ہماری، دیکھیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود ہی کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ کیا ہے کہ بھٹو زندہ ہے۔ جی مولوی مشتاق کو غلط کہا انہوں نے؟ نہیں کہا۔ اب مولوی مشتاق صاحب نے کس کے آرڈر پر، کس کے دباؤ میں آرڈر جاری کیے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے، بالکل، کہ اس وقت پاکستان کے روحانی قائد ضیاء الحق صاحب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے کو دیکھیے، ہم کیا، یہ ایک بندہ آ گیا جاہل قسم کا، یہ ایک آ گیا غدار، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، تو اس کو فارغ کرو۔ تو آج ان کا جو ہے جانشین آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ فیصلہ جو ہے نا وہ دباؤ میں دیا گیا تھا۔ جی اب ان ججز کا فیصلہ بھی 45 سالوں کے بعد کوئی قاضی فائز عیسیٰ آ کے کہے گا کہ نہیں جی یہ غلط تھا، جی تو یہی ہونا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ بھی مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دنوں میں آپ کے لیے تو بڑا نوسٹلجک ماحول ہوگا، کیونکہ جیسا پہلے آپ نے بتایا کہ آپ خط لکھتے بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں، تو عدلیہ کی تو خیر بات ہو گئی۔ جو بائیڈن صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو خط بھیجا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب پہلے 16 مہینے جو ہیں وہ جو بائیڈن صاحب کی محبوبہ کے طور پہ یہاں رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک خط کے نتیجے میں آئے تھے نا۔ ایک پرائم منسٹر کو خط کے ذریعے ہٹایا گیا، وہ سائفر کی جو گیم چل رہی ہے ابھی تک چیزوں کو کیا جا رہا ہے، وہ بھی خط ہی تھا ایک، وہ وہاں جو ان کے منشی ہوتے تھے ان کے ذریعے آ گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈائریکٹلی انہوں نے اپنی محبوبہ کا لکھ دیا تھا، لیکن اس وقت ان کی محبوبہ پھولی نہیں سما رہی، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے عاشق کا، ہمارے جو ہے نا سب کچھ جو ہیں ان کا خط آیا ہے تو وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو یہ خط کے نتیجے میں پہلے بنے تھے، وہی نتیجہ ابھی تک چل رہا ہے، تو یہ خط و خطابت چل رہی ہے، اچھی بات ہے، کہیں عشق کا کوئی رزلٹ نکل آئے۔ اب اس عشق کے امتحان سے کوئی اچھی اولاد پیدا ہو جائے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نظر تو نہیں آ رہا، کیونکہ آس پڑوس میں بھی کافی جو ہیں ہماری، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آس پاس کافی تناؤ کا ماحول ہے، جیسے افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ چائنا کا جو مختلف معاہدوں پہ لاسٹ ویک 3 حملے ہو چکے ہیں، تو اس دوران اینڈ along with دیٹ ایران کے ساتھ اتنا مسئلہ چل رہا ہے امریکہ، تو یہ کیا اس کا رزلٹ نکلے گا، اینڈ رزلٹ؟ دیکھیں اینڈ ریزلٹس ہمارے لیے تو کوئی بہتر نظر نہیں آتا۔
وہ جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ ایک خط کے نتیجے میں جو آئے تھے، محبت بنی تھی، محبت وہ ابھی تک چل رہی ہے، تو بیسیکلی وہ ان سے محبت نہیں ہے جن کو خط لکھا گیا ہے، وہ خط کہیں اور لکھا گیا ہے. اور جو پہلے خط لکھا گیا تھا وہ بھی رشیا، اور یہ جو سارا الائنمنٹ ہو رہی تھی خطے کی، جیو پولیٹکس میں پاکستان میں کبھی بھی کچھ پاکستان کے لیے نہیں ہوتا. وہاں پہ جو بڑوں کے یعنی کہ رقیب ہیں، جو بیسیکلی ایک ہی محبوبہ کے دو عاشق ہیں، ان کے معاملات ہیں کہ ان کے اس خطے میں کیا مفادات ہیں. تو یہاں پہ جو محبوبہ بٹھائی جاتی ہے، عارضی طور پہ اس کو محبت چند دنوں کی دی جاتی ہے اور اس کو لارے لگائے جاتے ہیں کہ بھئی ہم ہی آپ کی بہت گہری محبت ہے ہمیں، آپ کے علاوہ تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، ہم آپ کے سر پر ہیں. وہ آشیرواد جو دیتے ہیں نا محبوب، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں یا کہیں سے بھی کوئی خط آتا ہے، وہ بیسیکلی پاکستان کا تعلق یہاں پہ محبوبائیں نامزد کرنے کا، محبوبائیں چننے کا جو ٹاس ہوتا ہے، تو یہاں پہ یعنی کہ جہانگیر کی جو انارکلی ہوتی ہے اس کا تعلق باہر ہونے والے معاملات سے ہے. اس کا تعلق یوکرین رشیا وار سب کا بھی یہاں کی محبوباؤں سے تعلق ہے. جو اس پورے خطے میں مڈل ایسٹ میں جو ایشوز ہو رہے ہیں اس کا بھی تعلق اسی سے ہے. پاکستان میں کوئی اگر یہ سوچتا ہے نا کہ نہیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ معاملہ صرف اندرونی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کسی کا مسئلہ بن گیا ہے، اور جی امریکہ فلاں کو پسند نہیں کر رہا فلاں کو، بھائی پسند نہ پسند کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پرانی محبوبہ تھی کیا وہ خوش کر رہی تھی عاشق کو؟ اب نئی محبوبہ خوش کرے گی تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو ان کے لیے تیسری محبوبہ تیار ہوگی، تو ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو فیصل بھائی اس میں ہم کیا کریں گے؟ اب نہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ تو چلو پہلے دن سے نہیں تھے ٹھیک، اب افغانستان کے ساتھ نہیں چل رہے، ایران کے ساتھ ہمارے مسائل چل رہے ہیں، چائنیز کے ساتھ گوادر پہ ہم ڈونلڈ لو کی پریس کانفرنس کرا دیتے ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ ڈونلڈ بلوم کی تو جو سفیر ہیں. نہیں آپ یہ بتائیں، جو اس وقت شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پہ، یا جو اس وقت شہباز شریف کو لانے والے ہیں، ایران، افغانستان، امریکہ، رشیا، چائنا، بلا بلا بلا، یہ سب بعد میں، کیا ان کے اس جغرافیائی حدود میں رہنے والے جو ان کے اپنے عوام ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں؟ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں؟ تو جب ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، اس کا مطلب وہ ہمارے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ پاکستان کا نہیں سوچیں گے بھائی پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کبھی یہ دیکھا ہی نہیں گیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑے خوش ہیں، جن کے آشیرواد سے ہمیں بٹھایا گیا وہ خوش ہیں، ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں، دیٹس آل. تو ہم اب یہ بھول جائیں اور اس کی فکر کرنا بھی چھوڑ دیں کہ ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے. ہم 70 سالوں سے جہاں ہیں، جن کی گود میں ہیں، ہم وہیں رہیں گے. اچھا سر، ایک سوال ہے میرا آپ دونوں سے، آپ دونوں اس پہ تجزیہ کیجیے گا کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے اور بڑا اس کو اب میڈیا بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی فتوحات حاصل کر رہی ہیں، لیکن ایک چیز کہ انہوں نے الیکشن کے بارے میں مبارکباد نہیں دی کہ آپ نے کامیاب الیکشن کروایا، اس کے انعقاد پر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. جبکہ ماضی میں دیکھا جائے جو ہیڈ آف اسٹیٹس لیٹر لکھتے ہیں تو وہ مبارکباد دیتے ہیں الیکشن کی کہ آپ نے اس کو کامیاب انعقاد کرایا تو ہم آپ کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں. لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا، صرف جو پرائم منسٹر ان کو مبارکباد ہے. کہ اس چیز کو آپ دونوں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو صرف اس طرح دیکھتا ہوں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوا ہے. نہیں یہ تو کوئی بھی تو سلیکشن پہ مبارکباد کی اس چیز کی تو انہیں تو پتہ تھا الیکشن تو ہوا نہیں. الیکشن ڈیموکریٹک سسٹم میں جب الیکشن ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے، تو وہ تو انہی کی مرضی سے آگے سلیکٹ ہو گئے، تو مبارکباد کس چیز کی؟ جی ہم صاحب اس پہ کیا کہیں؟ فیصل بھائی نے ورڈ یوز کیا تھا شہباز شریف صاحب کے لیے محبوبہ کا. جی تو کئی بار محبوبہ بھی ایسی غلطیاں کر دیتی ہیں کہ جو ناقابل معافی ہوتی ہیں، تو انہوں نے بھی اس بار کنگریچولیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. اچھا ایک یہ بھی اگر پوائنٹ دیکھا جائے تو 2-4 دن قبل خط لکھنے سے پہلے جو ان کے سیکریٹریٹ ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ
وہ کہتے ہیں جی پریس کانفرنس کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں کہ اگر ایران کے ساتھ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ لے کر چلتے ہیں تو تعلقات پر بڑا برا اثر پڑے گا، اور اگلے دن آپ پرائم منسٹر کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، ہم آپ کی آزادی کی بات بھی کریں گے. تو یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ ایک طرف سے آپ پابندیاں لگا رہے ہو، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آزادی کی بات کرتے ہیں اور آپ آزاد ہیں؟ یہ اس چیز کو کیسے دیکھیں یہ پھر وہی بات گھوم کے کہ تحفے دیں ہم اور عشق لڑاؤ کسی اور سے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. اب سیدھی سی بات ہے، دیکھیں آپ اس جو آپ نے ابھی ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں اس وقت بڑے سپر سٹار ہیں پاکستان کے جتنے بھی ہمارے کرنٹ افیئرز ہیں، اس نے وہاں پہ جو کانگریس میں ان کی وہ ساری پیشی ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، اور اگلے ہی سانس میں جناب نے کہہ دیا کہ اگر وہ ایران سے جناب گیس والا منصوبہ پورا کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے جی. یعنی کہ اور ادھر ہمارے جتنے بھی محاشے دگج قسم کے صحافی ہیں، آپ کے بھی دوست ہوں گے، سارے ہوں گے بڑے بڑے، ان کو تو آج کل تو اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، جس میں کوئی کہا جاتا ہے تو پی ایم صاحب کے کوئی قریبی بھی بہت رہے ہیں کچھ لوگ، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب دنیا میں پہلا آدمی کھرا اور سچا جو نکلا ہے وہ ڈونلڈ لو ہے. وہ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں، دیکھیں اس نے تو جھوٹ بولا. یہاں پہ عمران خان پاگل ہوا ہوا کیا کیا کہ انٹرفیئرنس ہے غلامی کر کے، وہ اگلے سانس والی بات وہ اس کو بھی پتہ نہیں کہاں گول کر جاتے ہیں کہ بھائی وہ اگلے ہی سانس میں کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ ہم منصوبہ نہیں کر سکتے، ہم رشیا سے سستا تیل نہیں لے سکتے، ہم رشیا سے گندم نہیں لے سکتے، ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ ہے وہ حل نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ عشق اور معشوق کا معاملہ ہے نا، عاشق اور معشوق کا. اب کوئی بھی عاشق ہے وہ اپنی محبوبہ کو کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے گلے ملاتے نظریں دو چار کرتے ہوئے پسند کر سکتا ہے. تو اس وقت شہباز شریف صاحب یا ان کے جو یہاں پہ بڑے ہیں ان کی محبت یہاں پہ ہے تو وہ تو ان کے آرڈر مانیں گے. محبت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں محبت اور جنگ اس میں ہر چیز جائز ہے. تو محبت بھی اس وقت عروج پہ ہے، تو پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کے ساتھ جنگ بھی عروج پر ہے، تو دونوں طرح سے انہیں سب کچھ جائز ہے. اچھا سر، ایک اور بات ابھی آپ کے جواب سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ سازش کی تھی، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی اسی پریس کانفرنس میں جہاں پر وہ بریفنگ دے رہے تھے پارلیمنٹیرینز کو، وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں الیکشن پر بھی تحفظات ہیں. تو یہ جو پاکستانی میڈیا ہے یہ اس بات کو یہ کیسے سکپ کر گئے کہ انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے اور اس میں بہت زیادہ فالس تھے، نیٹ ورک کو بند کیا گیا. اس بات کو کسی نے بھی ڈسکس نہیں کیا اسٹریم میڈیا پہ. تو باقی یہ عمران خان والی بات کو دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ تحفظات ہیں. بیسیکلی انہوں نے اپنی محبوبہ کو بتایا ہے کہ آپ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، گڑبڑ کی، کو زیادہ جرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، اگر انارکلی بننے کی کوشش کی زیادہ یا جھانسی کی رانی بننے کی کوشش کی تو 45 آ جائے گا. تو 45 آئے گا تو تحفظات دور ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ بھائی صاحب ذرا سنبھل کے دیکھ کہ ہمیں تحفظات ہیں، ہماری نظریں آپ پر ہیں، ہماری آنکھیں اور کیمرے سب کچھ ہمارے بھی، اور جو وہاں آپ کے لوگ ہیں ان کے کیمرے بھی آپ ہی کی طرف ہیں. تو اگر گڑبڑ کی تو 45 آ جائے گا، ورنہ 47 سے کام چلاتے رہو. اچھا حمزہ، آپ سے میرا سوال ہے کہ آج خواجہ اسد صاحب نے بڑی ایک کہہ لیں کہ بروٹل قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. جبکہ یہ جو الیکشن کمپین رہی ہے ان کی، یا آپ ان کے جو سب سے بڑے اتحادی ہیں آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب، جن کا ایک بڑا اچھا امیج آ گیا تھا جب وہ بات کرتے تھے، پی ٹی آئی کے جو پابند سلاسل لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے تھے. تو لیکن یہ بلاول صاحب نے کی ہے کوئی بات ایسی؟ جی انہوں نے اپنی کمپین میں جو لوگ جو اس میں ان کے حقوق کی بات کی ہے انہوں نے الیکشن کمپین میں حقوق، یہ میرے لیے خبر ہے ویسے پی ٹی آئی کا 300 یونٹس فری دینے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وعدہ کیا کہ ہم آئی ریلیف دینے کے لیے رہے، آج خواجہ اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فی الحال قوم کو ریلیف نہیں دے سکتے، اور پھر رات میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ تو ہم شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے سوان اقتدار ہوتے ہیں، جب الیکشن کمپینز کر رہے ہوتے ہیں، تب انہیں یہ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے 300 یونٹس فری دینے ہیں. تب انہیں اور بھی بہت سے دعوے وعدے یاد آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اگر جو ریلیف دیتے بھی ہیں تو ان پہ
اپنے والدین گرامی کے اتنے بڑے بڑے چہرے لگا دیتے ہیں اور اس طرح سے میڈیا پہ کوریج دیتی ہے کہ جنہیں ریلیف دینے ان کا استحصال کیا جاتا ہے. کبھی 2,000 روپے دے کے وہ ایک انقلاب برپا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں. پھر ان سے کوشچن کیے جائیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے حکومت, یہ ملک کس کا ہے؟ ہماری تو خاندان کا ہے. جی دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا میں بڑی اہم بات کرتا ہوں. خواجہ آصف صاحب سے جو انہوں نے بات کی کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تو ان کا جو لیڈر ہے جو اس وقت پرائم منسٹر ہے, 16 مہینے پہلے بھی پرائم منسٹر ہے, وہ الیکشن کمپین میں تو وہ یہ کہتا رہا ہے کہ اگر خدا نے مجھ سے ایک بار یہ پوچھ لیا کہ کیا کیا, میں کہوں گا میں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. مطلب خواجہ آصف صاحب پہلے پوچھ تو لیں ان سے کہ بھائی صاحب آپ جو بیان بازی کرتے رہے ہیں یہ تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. شہباز شریف ببانگ دول یہ کہتا ہے میں خدا کو یہ کہوں گا, جیسے خدا اس کے لیے ویلا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے ڈیفالٹ سے پوچھے گا. جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کرتے ہیں. وہ خان صاحب کے بقول لفظ وہ کوئی اور ہے, وہ کہتے ہیں عوام کو یہ چونٹیاں سمجھتے ہیں. وہ بیسیکلی جو لفظ ہے وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سمجھتے کیا ہیں. اور ہمیشہ کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ کے ججز اور پاکستان کے یہ بڑے بڑے دگج جتنے بھی پرانے بابے سیاستدان ہیں, یہ آج بھی قوم کو 90s اور 80s کی پولیٹکس میں رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عقل کیونکہ وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے. جب نواز شریف صاحب کلی اور ASI اور ایکٹر شیکٹر بنتے پھر رہے تھے اور کرکٹ کھیل رہے تھے, تو یہ ابھی بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ عوام چونٹیاں ہیں, لیکن اصل لفظ جو ہے وہ ٹین ایجرز کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو یہ وہی چیزیں سمجھ رہے ہیں, وہی چیزیں کر رہے ہیں. 90s نہیں ہیں ان کے دماغوں میں اور ان کی نسلوں میں جنریشن گیپ پھنسا ہوا ہے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو ہتھیار ہے نا آج کے عوام کے پاس, یہ آپ لوگوں کو چونٹیاں سمجھتے ہیں. جی عدیل صاحب, ہمارے ساتھ بھی ڈمی خواجہ آصف صاحب موجود ہیں, اگر ان کا بھی موقف لے لیا جائے تو بہتر ہے. بالکل بلاتے. جی خواجہ آصف صاحب آئیے گا ذرا کٹہرے میں اور اپنے اس بیان کی وضاحت کیجیے گا. جو آپ نے آج بیان دیا ہے کہ ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے, اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ تو شہباز شریف کے اپنے بیانیے کی نفی. خواجہ صاحب آپ نے شہباز شریف سے پوچھا تھا بیان دینے سے پہلے؟ اور دیکھیں جی وہ جو ہے وہ میرے قائد بھی ہیں محمد نواز شریف صاحب کے بھائی صاحب جو ہیں, اور دیکھیں جی وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں جی ملک کی حالات کا تقاضا جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اب ریلیف نہیں دینا, اب ہم نے ایک نظریے کے تحت ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, بیڑا غرق کرنا ہے. نہیں, بیڑا کس وجہ سے غرق کرنا ہے جی؟ بیڑا ہم غرق نہیں جو ہے کرنے آئے, ہم ملک کو ایک افق کی ان بلندیوں پر لے کر جانے آئے ہیں. ان بلندیوں پہ خیال کیجیے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ نہ ہو, ان سے ویسے بھی آپ کافی ڈرتے ہیں. اور دیکھیں جی آپ کہاں آپ ریحانہ ڈار صاحب کو لے آئے, میں ادھر وہ اسحاق ڈار صاحب. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اپنے لیڈر اپنے پرائم منسٹر صاحب جو کہ آپ ایک ہی لائن کے ہیں, تو ان سے پوچھا تھا یہ بیان دینے سے پہلے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ سے میں نے جواب دینا ہے کہ میں نے ڈیفالٹ سے بچایا. آپ بخدا آپ میرے بھائی ہیں, آپ دیکھیں, آپ جو خواجہ صاحب بات کرتے ہیں وہ ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کل کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گا. خدا نہ خواستہ اگر میری قیادت میں ملک پہ کوئی آنچ آتی ہے تو خدا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا, اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں خواجہ صاحب ہوں گے. اچھا شہباز صاحب سے بتائیے گا کہ جو خواجہ آصف صاحب نے آج بیان دیا ہے یہ تو آپ کے بیانیے کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے, خواجہ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میرے بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ سے ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, مجھے آپ سے اور خواجہ صاحب سے بھی بات کی توقع نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل کو میری شخصیت پہ کوئی آنچ آتی ہے یا میرے سیاسی کیریئر پہ کوئی دھبا لگتا ہے تو اس کے پیچھے خواجہ صاحب کا یہ بیان ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں شہباز شریف میری بات کرتے تھے کہ بھائی میری قیادت میں ملک اور ترقی کرے گا, تو ایسی بات نہیں ہے. ابھی حالات ملک ترقی نہیں کرے گا, بالکل نہیں, ابھی حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں اب مشکل پہ قابو پانا ہے. اس کے علاوہ میں خواجہ آصف صاحب کو کہنا چاہوں گا اگر انہوں نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں فارم 45 واپس لانے میں دریغ نہیں کروں گا. بہت شکریہ. جی خواجہ آصف صاحب یہ نوٹ کر لیجئے گا شہباز شریف کی دھمکی کو. تو اب ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, ملیں گے کل انشاءاللہ تعالی نئے پروگرام کے ساتھ. اور میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھی میزبان کا بھی. اب ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.